بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ وقت تھا، اپنے رب ہونے کا دعوے دار بن بیٹھا تھا اور انتہائی سرکش، باغی، جابر اور فساد پرست بادشاہ تھا۔ دنیاوی عیش و عشرت، حکمرانی و اقتدار کی لذت اور جہالت و گمراہی کے سبب اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت حق کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معبودیت ماننے کے بجائے خود ہی خدا بن بیٹھا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ صرف میں ہی خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو حق و باطل کی پہچان دلانے کے لیے نمرود سے مناظرہ کیا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہوا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا نہ دیکھا آپ نے اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ دی اسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہی۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو تو نکال لا اسے مغرب سے۔ یہ سن کر ہوش اڑ گئے اس کافر کے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اسی مناظرے کا ذکر ہو رہا ہے کہ نمرود کے پوچھنے پر کہ تمہارا رب کون ہے، فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی موت و حیات اسی کی پیدا کردہ ہے اور اسے اس پر پوری قدرت حاصل ہے۔ جب نمرود سے اس دلیل پر کوئی جواب نہ بن پڑا تو مجمع کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے کجی اختیار کی اور تکبر سے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر نمرود نے دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی موت اور زندگی دینے پر قدرت رکھتا ہوں۔ نمرود کی یہ بات انتہائی جاہلانہ اور احمقانہ تھی کہ کہاں موت و حیات کو پیدا کرنا اور کہاں قتل کرنا یا چھوڑ دینا۔ اس بیوقوفانہ دلیل پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، بے شک میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال۔ تو یہ سن کر نمرود کے ہوش اڑ گئے اور اسے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور ابراہیم علیہ السلام نے حق و باطل کا فرق واضح کر دیا، اور مجمع پر عیاں ہو گیا کہ نمرود کا دعویٰ جھوٹا ہے اور گمراہی و جہالت پر مبنی ہے، اور وہ اپنی قوم کو رب ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے محض دھوکہ دے رہا ہے۔ نمرود کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی۔ اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے اور حق کو قبول کرنے کے بجائے اس کا انا و تکبر انتہا کو پہنچ گیا۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ اسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دے، لیکن نمرود نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے پھر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ تیرا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لا، میں تیری سلطنت برقرار رکھوں گا۔ وہ بولا میں ہی رب ہوں، میرا رب بھلا کون ہے؟ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ ایمان کی طرف بلایا، لیکن نمرود پھر بھی نہ مانا۔ تب فرشتے نے کہا تو اپنا لشکر جمع کر لے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ نمرود نے سورج کے طلوع ہوتے ہی اپنا لشکر اکٹھا کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود اور اس کی قوم پر اللہ کا عذاب بھیج دیا گیا۔ یہ عذاب مچھروں کی شکل میں ان پر مسلط ہوا۔ مچھر اس قدر کثیر تعداد میں تھے کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا اور زمین پر دھوپ نہ پڑتی تھی۔ مچھروں کی اس فوج نے ان کے گوشت کاٹ کھائے اور خون پی ڈالے، یہاں تک کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ نمرود سب دیکھ رہا تھا مگر بے بس و لاچار تھا، کچھ نہ کر سکتا تھا۔ آج اس کی خدائی کا دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ پھر ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا مغز کاٹتا رہا۔ جب اس کے سر پر جوتے یا کوئی چیز ماری جاتی تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، تھوڑی دیر بعد پھر کاٹنے لگتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت و رسوائی کا عذاب اسے پہنچا کہ رات دن اس کے سر پر جوتے
اور کوئی نہ کوئی چیز سے دھمک ماری جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور بادشاہ کو اس کی حقیر سی مخلوق مچھر کے ذریعے اسے عذاب دیا۔ 400 سال عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے بعد 400 سال تک اسے عذاب کے ذریعے اذیت سے دوچار رکھا گیا اور 400 برس تک وہ پٹتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔